أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 101 ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اس آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات 9 واضح معجزات ان کو عطا کیے. تو کہا بنی اسرائیل سے پوچھ لو. جب فرعون نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے خیال میں تو تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ پیغمبر سے کہا لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اگلی آیت میں پیغمبر نے اس بات کا جواب دیا، کہا تم جادو کہہ رہے ہو تو تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے یہ جو اللہ نے نازل کیے اتاری ہیں نا نشانیاں، بڑی بصیرت افروز ہیں یہ. ہاں یہ جادو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا وَلَقَدْ 101 نمبر آیت ہے، اور بلا شبہ آتینا عطا کی ہم نے، دی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات. بین 9 آیتن موجز آیتن کی جمع ہے، بینات واضح. یہ 9 معجزات، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ اعراف میں ہے. اعراف ساتھ میں اچھا 7107 میں ایک معجزے کا ذکر، 7108 میں ایک معجزے کا ذکر. یہ بڑے اہم ہے. ایک معجزہ جو ہے وہ عصائے موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی تو زمین پہ ڈالتے تھے، اسلحہ بن جاتا تھا. یہ جو ہے ید بیضا ابیض سے ہے، ہاتھ بغل سے نکالتے تھے چمکتا تھا. ان 2 کا ذکر متعدد باقی کتنے رہ گئے؟ 7. اچھا 130 میں 2 معجزات، 133 میں 5 معجزات،
میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہیں، اس کو ذرا جمع کریں آپ 1 اور 1 2 2 2 4 اور 5 9، یہ 9 کی تفصیل ہے، 9 معجزات ہیں۔ یہ 7 معجزات کون سی ہیں؟ یہ 7 معجزات وہ ہیں وقتاً فوقتاً عذاب، اور وہ بھی انتہائی شدید، ہلکے ہلکے نہیں، مختلف اتنے سخت عذاب یہ بہت تفصیل ہے۔ اس قدر مینڈک کہ وہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، کیسے زندگی گزرے گی؟ ہانڈی بنانے لگتے تھے، چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک، ہر طرف اللہ نے جلغار کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں سے کیا نکلا۔ تو وہ پھر دوڑتے ہوئے اپنے پیغمبر کے پاس آئے کہ اے موسیٰ، زندگی بڑی مشکل ہو گئی، یہ عذاب آیا ہوا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ساتھ یہ کہتے تھے کہ پھر آپ جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک دفعہ اسے عذاب سے نکال۔ تو اللہ کے رسول تھے، اور ویسے بھی ہر پیغمبر جو ہے نا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے قوم کا، دل سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سزا سے بچ جائیں یا عذاب سے بچ جائیں، یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اگر یہ دل سے خلوص نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، تو رسالت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رسالت بڑا ٹف کام ہے، یہ جذبہ چاہیے کسی طرح۔ ہر پیغمبر نے کیا، اور اس جذبے کی وجہ سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یہ شرک، نفاق، بدعمالیاں، توہم پرستی، ہر چیز سے بچ جائیں۔ اچھا، وہ دعا کر دیتے تھے اور دعا ان کی قبول ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ شاید وہ وعدے کی بھرم پر کچھ سیدھے بن کر رہتے ہوں، لیکن پھر وہ اپنی پرانی ڈگر پہ آ جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ مختلف اوقات میں آئے یہ، باقی جو ہے نا ساتھ، یہ ایسا نہیں کہ ایک ساتھ ہی آ گئے ہو، وہ تو نہیں، کئی سالوں کا ہوگا فرق، یار یہ تو لمبی تاریخ ہوتی ہے نا وہ بھول بھی جاتے ہوں گے۔ پھر آگے ہیں، پھر ایسا عذاب آ گیا کہ جہاں بھی پانی رکھو وہ خون ہے، بالٹی میں پانی، گلاس میں پینے کا پانی، خون۔ کیا زندگی ہوگی یار؟ پانی تو بیسک ہے، کھانے میں وہ استعمال ہوتا ہے، نہانے میں وہ ہوتا ہے، پینے میں وہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ خون ہی خون ہو، تو آپ ذرا اندازہ کریں تو کیا ہوگا۔ یہ وہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ بات ان دو میں کہی گئی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، آتَيْنَا موسیٰ، ہم نے عطا کی موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں، 9 معجزات، بینات، معجزے بھی ایسے جو بالکل واضح تھے، کھلے تھے۔ تو کہا فصل، بس پوچھ لیں آپ، یہ فعل امر ہو گیا، سالہ یسلو سے، کس سے پوچھ لیں؟ بنی اسرائیل، کیونکہ وہ سارے جو میں نے عرض کیا 7 عذاب بنی اسرائیلی میں آئے تھے۔ اس جب جاءہم، جا کا الٹ کر لیں آنا، آئے تھے ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ، تو فقالا، تو کہا لہو، اس کو، فرعون نے، یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، پیغمبر سے، کہ انی لأظنک، بلا شبہ، ظن ہوتا ہے گمان، وہم، کہ میں سمجھتا ہوں یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورہ جو ہے نا، یہ سحر سے ہے، تو میں سحر زدہ سمجھتا ہوں، یعنی تم پر جادو ہو گیا ہے۔ یعنی ان سارے معجزات کو وہ جادو کے ضمن میں کنسیڈر کر لیا۔ اب دیکھو نا، یہ جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ عصا کو زمین پہ ڈالنا اور اژدہا بن گیا، تو اس نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں تمہارا مقابلہ کرا دیتا ہوں، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر ہے۔ تو اس نے اپنے ملک مصر کے کونے کونے سے جادوگر بلا لیے، سینکڑوں کے حساب سے، کہا میں مقابلہ کرا دوں گا، یہ بات ہی کچھ نہیں ہے، تم لاٹھی، وہ اپنے ساتھ چیزیں لائیں گے، وہ بھی سانپ بن جائیں گے، جادو ہے یہ تو۔
تو وہ واقعتاً اس نے اکٹھے کر لیے اور سارا مجمع بلایا اور باقاعدہ مقابلہ کرا دیا. یہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ اکبر. اور پہلے انہوں نے کیا اپنا کرتب، جو بھی کرشمہ دکھانا تھا، تو ساتھ وہ رسیاں اور چھوٹی لاٹھیاں وغیرہ لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو بتایا تھا نا کہ یہ وہ ایسا دکھا رہے ہیں، پہلے دکھا کر کے دکھایا نا. تو جادو کیونکہ اپنی جگہ علم ہے، یو کانٹ ڈینائی، ہے نا جی. دیکھیں نا دنیا میں خیر اور شر دو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ شر والا علم ہے، علم ضرور ہے. اس لیے تو قرآن کی آخری دو صورتیں اتری ہیں معوذتین، وہ یہی کہا ہے کہ یہ پڑھتے رہا کرو. اعوذ، دو آخری جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اسی ضمن میں ہیں. یہ یہودیوں نے بھی معاذ اللہ یہ جادو وادو کی ہی کوشش کی تھی، تو اللہ نے یہ نازل کر دی ہیں دو صورتیں. تو یہ علم تو ہے اپنی جگہ. اچھا فرق کیا ہے؟ فرق بڑا بیسک ہے جادو اور معجزہ میں. جادو جو ہے نا یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، یہ اس میں کسی چیز کی ماہیت نہیں بدلتی، دیٹ ریمینس دا سیم. اب جیسے وہ رسیاں یا جو بھی لاٹھیاں لائے تھے وہ اسی طرح فرش پر پڑی ہوئی تھیں، لیکن جو مجمع تھا اسپیکٹیٹر ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ سانپ ہے. اس کو آپ نظر بندی کہتے ہیں، نظر بندی. الناس ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، یہ بتایا نا. اور یہ علم ہے جس کو لفظ کہی ہے نا، ہپناٹائز کر دینا، میسمرائز کر دینا، تو وہ چیز ویسی رہتی ہے. یہ علم ایسا وہ پڑھتے ہیں، جتنے وہ لوگ ہیں ان کے نظر پہ ایسا ہوتا ہے وہ واقعی. اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر تھے تو بشر نا، وہ بھی ڈر گئے تھے. قرآن کی آیات ہیں، اللہ نے کہا لا تخف، بشر تھے نا. وہ ایک دم حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگلے لمحے جو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ تو انہوں نے دکھا دیا یار، تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ بہت بڑی بات تھی. ان کے بھی سانپ ہی لگ رہے تھے. اللہ نے کہا لا تخف، تم نے نہیں ڈرنا، تمہیں جو معجزہ دیا وہ ان جیسا نہیں ہے. تم کمال تو دیکھو جب ہم تمہیں میدان میں لائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو اس وقت سارے وہ جو ہے نا. اچھا یہ بھی دیکھیں اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے کہا پہلے ان کو اپنے کرتب دکھانے دو، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلے آپ آؤ حضرت موسیٰ. وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ بڑا اسدحہ بننا تھا اور اس نے میدان صاف کر دینا تھا. یہ قرآن میں نگل لیا، وہ ابھی فرش پر ہی تھے، رینگ رہے تھے، تل کا نکل لیا، وہ میدان صاف کرتا چلا گیا. کیا منظر ہوگا وہ آپ دیکھو نا. اور وہ ایکچولی وہ نظر بندی نہیں تھی، وہ نظر بندی نہیں تھی، وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا اسدحہ بنا دیا تھا. یہ معجزہ، یہ معجزہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، اللہ کے لیے کیا ہے نا. تو یہ ایکچولی فرق ہے. اب میں نے یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ اب ذرا اس پر آیات پر غور کرنا. یہ آگے جو کہا نا کہ اس نے کہا مسحورہ، جادو کی بات کر دی نا، تو اس کا جواب دیا حضرت موسیٰ نے بادشاہ فرعون کو. قالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا لقد علمت، اور تجھے تو پتہ ہے یار کہ ما انزلہ، کہ نہیں اتارا ہاؤلائی یہ ساری میرے معجزات ہیں، الا سوائے رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا بصائر. دیکھیں یہ بصائر ہے کہ بصیرت افروز ہیں. یہ وہ معجزے ہیں، تو جادو کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ معجزے ہیں جو آنکھیں کھول دے گا. اچھا اس میں بصیرت کے لیے ہے. اچھا اب اس میں ذرا اس طرف آئیں، ان کے معجزات کی طرف. یہ جو عذاب آتے تھے نا، مینڈک کا ہو خون کا ہو، وہ کسی خاص ٹیریٹری خاص جگہ پہ نہیں ہوتا ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو یہ ہے وہ کسی متعین خاص جگہ پر وہ جادو کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا یہاں بیٹھے ہوئے آپ پورے پاکستان میں کوئی جادو کے ذریعے جو ہے نا پانی سرخ کر دیں، خاص نہیں ہوتا. وہ لاکھوں مربع میل میں
جو وہ ملک پھیلا ہوا تھا، کسی کونے میں جاؤ وہاں پر مینڈکوں کا یہی حال ہوتا تھا، اور یک لخت سارے ختم ہو گئے، سارے دور ہو گئے۔ یہ ہے اللہ نے ان کو معجزہ اس انداز میں دیا تھا، یہ اس انداز سے آیا ہے کہ یہ کوئی سحر یا وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور دیکھیں جہاں بھی معجزات کی بات ہوتی ہے نا تو وہ آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، پیغمبر خود یہی کہتی ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ کچھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے بڑے معجزات دکھاتے تھے اور ہر ایک پر کہتے تھے کہ یہ بنایا تو میں نے مٹی کا تھا اور یہ باقاعدہ اڑ رہا ہے پرندہ بن کر، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نے دیے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے چن لیا۔ تو یہ آیات اس مناسبت سے آئی ہیں۔ دیکھو کہا کہ ہاں بصائر، بصیرتیں، اور کہا تو مجھے مسحورہ کہہ رہا ہے، لَأَظُنُّكَ، وہی لفظ استعمال کیے، کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، جبکہ میں یہ خیال کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، بس تیری شامت آنے والی ہے جو تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے نا، میں تو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میری مخالفت کر کے معاذ اللہ اللہ سے مخالفت لے، تیری تو شامت آنے والی ہے۔ مسبورا یہ کہتے ہیں تباہی اور بربادی ہے، تیری بس تباہی آنے والی ہے، تو ایسے ہی الجھ رہا ہے، حق کو مان لے، سیدھے راستے پر آ جا، ایسے ہی تو الجھ رہا ہے، میں نے تجھ سے ذاتی طور پر تو کچھ نہیں مانگ رہا، تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ شرک چھوڑ دے، حق پر آ جا، اور یہ جو تو مغرور بنا ہوا ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ، لوگوں پر زبردستی، یہ چھوڑ دے، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس طرف تو آ جا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل پر تو ظلم کی انتہا کر رہا ہے نا، یہ بڑی غلط حرکت ہے، یہ بھی چھوڑ دے، ان کو آزاد کر دے تو۔ جی سر پلیز۔ جی جی بالکل بالکل، آمنے سامنے، بہت بڑی بات ہے، بادشاہ وقت، بندہ تو کانپنے لگے کہ جی بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، کوئی حکم دے کہ اس کو اڑا دو، کہتا ہے کہ تو مسحورہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو مسحورہ ہے۔ یہ ویسے آپ دیکھیں یہ کتنا وہ بولڈ ہے، کمال کا کانفیڈنس ہے، کمال کا ہے، اور جتنا غور کرے ہاں آدمی شستر رہ جاتا ہے، ایگزیکٹلی، ہاں نہیں نہیں تھے، ہاں فوجیں، اور ذرا سا وہ آرڈر دے کہ اس کو ختم کر دو، شوٹ کر دو، کچھ بھی کر سکتے ہیں یار۔ ان کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے بول رہے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ جواز ہے انہیں پکڑ کے پھانسی دینے کا، بہت کر کے گیا تھا، کچھ بھی کر دے، کچھ بھی، تو بادشاہ ہے وہ، کر کے گیا، پکڑ لو بھی جسے پھانسی پہ ہاں وہ فوراً کہہ سکتے، کی ضرورت نہیں تھی، اللہ اس سے اکبر، بڑا معجزہ اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت بڑا اور دل میں ڈالا ہوا تھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ نا اللہ کو ظاہر کیا تھا کہ اللہ میں ان کا قاتل بھی ہوں، اس بندہ نے مارا، ہاں 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 تو یہ ہارون کو ذرا آگے کر دے، میں ہاں ہاں، اللہ کے لیے کچھ کہتا تم جاؤ، میں وہاں بھی اللہ نے دلاسا دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، لیکن تم پرواہ نہ کر، ہاں جگہ جگہ دلاسا دیا، فورسفل کیا آیات ہے، بہت فورسفل ہیں یہ نا، بہت ہے نا، بڑی ظاہر ہوتی ہے، ہاں ہاں، کیا بات ہے، اللہ اکبر، وہ بھی آخری دم تک نہیں مانا، ہاں ہاں بالکل، وہ اڑا رہا، بہت بڑا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا وہ اکثر ایک فلم کی ویسے فلم ہوتی ہے، جب ہیل اسٹارم آیا تھا 90% آف کراپس پورے مصر میں تباہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے محل میں اکیلا اس کے آنسو نکلے، ہاں فرعون کے، فرعون کے، اچھا، پھر بھی نہیں ہو پایا، اب یہ خود صحیح ہے یہ ہاں فلمی بات ہے، ایک اسٹام تو ان کے موجات میں نہیں آتا، اور ان کے اللہ نے موجات نہ بتائے ہیں، اس میں ہیل اسٹام کا سر ذکر نہیں ہے قرآن، یہ اولوں کا ہیل اسٹارم، ویسے طوفان ہے، طوفان ہے یار، طوفان ہے، طوفان کا لفظ ہے، شاید وہ مٹی وہی ہو، ہاں ہیل اسٹام، ہاں ہے، ہو سکتا ہے، طوفان ہے، تو وہ ان کی فصل یہ بالکل صحیح فرمایا، طوفان ہے، ظاہر ہے، یہ ہسٹوریکل بات ہے کہ ہیل اسٹارم آیا تھا، نہیں سر ہیل تو ہے، طوفان تو آیا، ہاں طوفان تو آیا تھا، وہ تو قرآن میں بھی ہے، طوفان تو ان کے موجات میں ہے، ہاں ہاں میں سے ہاں کہ ان کے اوپر ہاں، طوفان بہت آئے، سخت طوفان آیا، ہاں اس کے علاوہ جوئیں آئیں، ہاں ٹڈی دل آیا، ہاں ہاں خون آیا، ہاں، یہ ہے، یہ سب ہے، خون آ گیا، ہاں مینڈک آ گئے، ہاں ہاں اور دو وہ ہو گئے، ہاں یہ پیدا اور یہ، ہاں اور اس کے علاوہ سمندر کو پھاڑنا، ہاں یہ بھی ان کا ایک موضوع ہے، ہاں بالکل، تو
یہ سارے اثر نہ بن جاتے. ہاں ایگزیکٹلی. اس میں وہ جو طوفان ہے اس کی حیت قرآن میں نہیں ہے. نیچر طوفان وہ بتی کا تھا, ہوا کا تھا, ہیل اسٹارم تھا. ہاں بس طوفان کی ایک طوفان جو ہے. ہاں بالکل بالکل. بہرحال دیکھیں یار, معجزات ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی شان ہے. ہاں اب دیکھیں کہ واقعی وہ فرعون نے موسیٰ کو کہا مسحورہ, اور جواب میں دیکھیں ہاں روبرو ہیں آمنے سامنے, اور مسبورہ کہہ دیا. اور اگر آپ دیکھیں مسبورہ زیادہ سخت لفظ ہے ایز کمپیئر ٹو مسحورہ. مسحورہ تو جادو ہو گیا, تو یہ تو تباہ شدہ, ہلاک شدہ, وہ مزے آ جاتا ہے. اس کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. اس نے کہا لازم نہ کہا, ہاں. مجھے کبھی یقین ہے, ہاں. میرا بھگوان ہے. ہاں مجھے بھی کبھی ہاں مجھے بھی ہے, وہی اس نے کہا. ہاں وہ بھی تاکید کا ہے, لام اور نون شد نا. اس نے کہا مجھے بھی کبھی جو ہے نا پکا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا جی, اگلی آیت مبارکہ 103 میں کہا کہ فرعون نے تو یہ چاہا کہ جی ان کے قدم ہی اکھاڑ دیے جائیں. تستفزہم من الارض. ادھر اللہ کی سکیم یہ تھی کہ ان کو پانی میں ڈبو دیا جائے, غرق کر دیا جائے, اور اللہ نے ایسا ہی کیا, سب کو پانی میں غرق کر دیا ہے. جب وہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر درمیان میں آیا کہ جب یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے, تو اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ مل جا, وہ پانی مل گیا, اور اس طرح فَأَغْرَقْنَاهُ. تو آیت 103 ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. ارادہ یریدو سے ہے, ارادہ کرنا ظاہر ہے وہ چاہنے کے معنی میں آ جاتا ہے. ارادہ اسی کا کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے. تو فارادہ پھر اس نے چاہا. کس نے چاہا؟ یہ فرعون نے. ان یستفزہم, کہ وہ بھگا دے, ختم کر دے, اکھاڑ دے, من الارض, ملک سے. ظاہر ہے یہاں پر ارض سے مراد جو ہے نا وہ مصر ہی ہے. فاغرقناہ, پس ہم نے غرق کیا اس کو. ایک ہوتا ہے غرق ہو جانا, ایک ہوتا ہے غرق کر دینا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خرجا اخرجو, دخلا ادخلو, داخل کرنا. تو یہ غرق کرنا اللہ نے کیا نا, خود سے نہیں ہوا. تو کہا ہم نے غرق کیا اسے, اور کس کو؟ وَمَن مَّعَهُ, اور اس کو جو فرعون کے ساتھی تھے, اس کے لشکر, اس کے سب لوگ, جماعت سب کے سب کو ہی کر دیا, غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کو, ہے نا. اللہ اکبر. اب دیکھیں فرعون تو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنی اسرائیل کو ختم کر رہا تھا, نسل کوشی کر کے نا. لڑکوں کو ذبح کر دو, لڑکیوں کو رہنے دو. اللہ اکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں آپ نظام. اللہ تعالیٰ نے یکمشت تھی اس کو اور ومن ماہو, اس کے جو ساتھی نے نا, پانی میں غرق کر دیا. اللہ اکبر. پانی میں غرق کر دیا. تو فرمایا کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ, وَقُلْنَا, اور کہا ہم نے, من بعد, اس کے بعد, کس سے؟ لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو, اسکنوا الارض, تم رہو زمین میں, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور پھر جب وہ آئے گا وعد الآخرتی, وعدہ آخرت کا, تو جئنا بکم لفیفا, تو ہم تمہیں لے آئیں گے. لفیفہ لپیٹ کر. اس کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے. لفافہ نہیں ہوتا. لفافہ کیا ہے؟ جو اندر کا رقہ ہے نا اس کو لپیٹ لیتا ہے, اندر پرچہ ہے. ہاں انویلپ, ہاں انویلپ.
وہ اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں، ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ شاعرانہ وہ بات ہے، وہ پتہ نہیں کیسے بھاپتے ہیں۔ لفافہ صحافی ہے۔ اچھا لفافہ صاحب یلو جرنلزم پاکستان میں تو ہے ہی، وہ چند ایک کے علاوہ سارے جو ہے نا، یہ جنت الفافا وہ بھی یہی کرتا اب وہ بھی یہی ہے، ہاں 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 وہ بھی یہی ہے، گھنے، ہاں کہ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے چھاؤں نے نا، بالکل وہی بات ہے نا لفیفہ۔ اچھا تو کہا گیا اس واقعہ کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں امن و چین سے رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم اپنے پاس تم سب کو اکٹھے جو ہے نا وہ بلا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سر یہ جو لطیفہ ہے جی جی کرتا ہونا یہ تفصیل طلب لفظ ہے۔ جی جی اب ایک تو یہی ہو سکتا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بلا لے کر وعدہ الآخرہ، دوسرا وعدہ قیامت کا ہے، یا دوسرا وعدہ یہ بھی ہے جو اس وقت کا ایگزسٹنگ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ پوری کائنات کے پوری دنیا کا شاید ہی ایسا ملک ہوگا جس کا شہری اسرائیل میں نہ رہنا ہو، جو یہودی ہو اور اسرائیل میں نہ رہنا ہو، کیا یورپ، کیا افریقہ، کیا امریکہ، دنیا کے ہر خطے کا جو یہودی ہے زبان وہ بولتا ہے اسرائیل میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے لطیفہ یہی ہے کہ نہیں اور جگہ نہیں رہ رہے اسرائیل کے علاوہ، اتنے کہیں بھی نہیں۔ اسرائیل کی حکومت کا پہلے اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی یہودی دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا وہ بنی اسرائیل کے لیے اسرائیل جو اسٹیٹ ہے اس کا شہری مانا جائے، جب چاہے وہ آئے اس کو فوراً وہ ایشو کیا جائے گا۔ اچھا بے شک رہ وہاں رہا ہو لیکن وہ شہری سمجھا جائے گا۔ جب چاہے وہ وہاں آ سکتا ہے۔ اچھا اور جب شروع میں اسرائیل بنا تھا سر اس وقت 400 خاندان امریکہ سے اسلام ہوئے تھے، اور وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پروفیسر تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یروشلم میں آ کے پی ایم تک کا کام کیا ان لوگوں نے۔ That was a sort of devotion۔ نہیں لیکن ابھی بھی ایران اور جرمنی میں بہت جیوز ہیں، انہوں نے اپنا وہ وطن نہیں چھوڑا، وہ اسرائیلی ہے، رشیا میں بھی ہیں۔ ہاں یہ بات نہیں کر رہا سر، میں ہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے ملٹی لنگول یہودی رہ رہے ہیں وہاں، کتنے جو ایران میں رہتا ہے وہ پرشین بولتا ہے، ہاں تو وہاں پرشین بولنے والا بھی یہودی آپ کو مل جائے گا اسرائیل میں، وہاں آپ کو انگلش بولنے والا بھی ملے گا، لاطینی بولنے والا بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو افریقن بولنے والا بھی ملے گا، افریقہ میں بھی رہ رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی ادھر آئے، ایران سے بھی ادھر آئے، ٹرکش بولنے والے بھی ادھر آئے۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد نہیں کیا گیا۔ اتنا دنیا کا چھوٹا سا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اتنے ملٹی لنگول لوگ رہتے ہیں، یہ الگ ریکارڈ ہے۔ لیکن جتنے وہ لوگ ہیں they are forced to speak in Hebrew، وہ اپنی زبان نہیں بول سکتے، ہیبریو میں پڑھیں گے، ہیبریو میں لکھیں گے، اور ہیبریو کو اسرائیل کی اسٹیٹ بننے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، ورنہ ہیبریو بولنے والے چند رہ گئے تھے لوگ، اب ملینز میں ہیں، یہ ان کا دوسرا بڑا فیلڈ کا نام ہے۔ تو شاید ان کا یہ آخر آ چکا ہے، اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، لطیفہ کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا کہ لبنی اسرائیل اسکن الارض، کہ اب یہ زمین میں تم رہو، سکون اختیار کرو، ساری مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر عرض سے مراد یہ نہیں کہ وہ پچھلی آیت سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہے اغرق نہ ہو، یہ غرق ہو گیا فرعون، وہ تو مر گیا، تو اب واپس تم مصر میں جا کر جو ہے نا ہو جاؤ، کہا کہ یہ فلسطین ہی مراد ہے۔ لیکن سر اصل یہ ہے کہ وعد الآخرہ اصل یہ ایشو ہے، تو وعد الآخرہ کون سا ہے؟ ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل یہ اصل مقدسہ ہی وہ ہے جی ہاں اللہ نے بارکنا، اللہ نے فرمایا۔ ہاں جو وعد الآخرہ ہے اس وقت انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، شاید وہ وعد الآخرہ میں یہ اکٹھے وہاں ہو گئے۔ نہیں میرا خیال ہے وعد الآخرہ تو یہ یعنی دیکھیں نا دنیا کی مناسبت سے کہہ دیا کہ تمہیں فلسطین میں آباد کر دیں گے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا اور آخرت۔ آخرت میں کہا کہ وہی حساب ہوگا جو ہمارا یعنی پری ڈیزائن ہے کہ سب کو یوم محشر میں جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا اور وہ نامہ اعمال کے مطابق جو ہے وہ فیس کریں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بہرحال یہ ایک ہے بڑی ہے نا۔ اچھا ہاں بالکل،
اگلی آیت مبارکہ وہ نزول قرآن کے بارے میں ہے. کہا یہ قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے اور آپ کو ہم نے مبشرا و نذیرہ بنایا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق کے انزلناہ اتارا ہے ہم نے, نازل کیا ہے, یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے, ہو ضمیر قرآن کی طرف ہے, اور وبالحق نزل اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا سوائے بشارت دینے والا یعنی خوشخبری دینے والا, و نذیرا اور ڈرانے والا. تو اس آیت میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں یہ جو مبشرا و نذیرا یہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبشرا و نذیرا ہی بنا کر بھیجا. وہ یہ کہ دعوت حق ہوتا ہے نا, تو کچھ مانیں گے دعوت کو, کچھ نہیں مانیں گے. جو مانیں گے ان کو بشارت دے دو کہ تمہیں انعام ملے گا, اکرام ملے گا, جنت ہے, اچھے ریوارڈ ہیں. اور جو ضد پر رہیں گے نہیں مانتے انہیں تم وارننگ دے دو, یہی انذار ہے مبشر. ان کو بتا دو کہ وہاں پھر تمہیں ڈراسٹک کنسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. یہ اگلی صورت جو آئے گی سورہ کاف, اس میں یہ وہ جمع کی صیغے میں بھی ہے, مبشرین و منذرین, تمام رسولوں کے لیے. وہاں پر یہ جمع کا صیغہ بھی ہے کہ ہاں کہ جو سچائی اور حق کی طرف آ جائیں انہیں جنت کی خوشخبری دے دو, اور جو ضد پر رہیں ان کو جہنم سے ڈراؤ, خبردار کرو ان کو نا. یہ بات کہا گیا ہے. اچھا, اب قرآن کی بات آ رہی ہے تو اگلی آیت بھی قرآن کے بارے میں ہے. کہا بتدریج نازل کیا ہم نے اس کو نا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وَقُرْآنًا اور قرآن کو فَرَقْنَاهُ حصوں میں تقسیم کیا ہم نے, یعنی حصوں میں یعنی بتدریج ٹکڑے ٹکڑے کر کے. دیکھیں نا قرآن یکمشت تو نازل نہیں ہوا نا, یہ 22 سال اور کچھ مہینے میں ہوا ہے.